غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکین کی بھاری شکست کے 1 سال بعد سن 3 ہجری میں قریشی ابو سفیان کی سربراہی میں بدر کے ہلاک ہو جانے والوں کے انتقام کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ایک بار پھر جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ ابو سفیان نے اس مقصد کے لیے 3 معزز افراد کو دوسرے قبائل کی حمایت حاصل کرنے کا کام سونپا اور بالآخر اپنے لشکر کے ہمراہ، جس کی تعداد 3000 افراد تک بتائی گئی ہے، مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ واقدی کا کہنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا قبا کے علاقے میں حضرت عباس کے خفیہ طور پر بھجوائے گئے خط کے ذریعے مشرکین کی نقل و حرکت سے مطلع ہوئے۔ شوال سن 3 ہجری کو مشرکین احد کے قریب اور اپنے چوپایوں کو وہاں کے 5 کھیتوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پیغمبر اکرم اپنے ایک صحابی کے ذریعے دشمن کی نفری اور وسائل سے باخبر ہوئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مدینے سے باہر نکلے اور ایک رات مدینے اور احد کے درمیانی علاقے شیخان میں منتظر رہے اور دوسرے دن صبح کے وقت دوبارہ روانہ ہوئے۔ ابھی سپاہ اسلام کے مقام احد پر پہنچے تھوڑا سا وقت ہی گزرا ہوگا کہ اس بہانے سے مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی کہ مدینہ میں رہ کر لڑنے کے بارے میں اس کی دی ہوئی تجویز کو قبول نہیں کیا گیا۔ وہ ایک جماعت کو لے کر مدینہ پلٹا اور مسلمانوں کی تعداد 1000 سے گھٹ کر 700 تک رہ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو منظم اور مرتب کیا، جبکہ عبداللہ بن جبیر کو تیر اندازوں کا ایک دستہ دے کر کوہ عینین پر تعینات کیا، جو احد کے بائیں جانب واقع ہے۔ مشرکین نے بھی صف آرائی کی۔ میمنہ کی کمان خالد بن ولید کو، جبکہ میسرہ کی کمان اکرمہ بن ابو جہل کے سپرد کی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے قبل خطبہ دیا اور تیر اندازوں پر زور دیا کہ مسلمانوں کے عقبی مورچے کی سختی سے حفاظت کریں اور کسی صورت میں بھی اپنا مورچہ نہ چھوڑیں۔ جنگ شروع ہوئی تو مشرکین کے ایک جنگجو طلحہ بن ابی طلحہ نے مبارزہ طلبی کی۔ علی میدان میں اترے اور اس کو گرا کر ہلاک کر دیا۔ چنانچہ مسلمان اس ابتدائی کامیابی سے مسرور ہوئے اور تکبیر کے نعرے لگا کر اچانک مشرکین کی صفوں پر حملہ آور ہو گئے۔ ادھر عزیز بن عثمان نے علم اٹھایا اور تیغ اسد اللہ سے وہ بھی جہنم پہنچا۔ پھر عبداللہ بن جمیلہ نے علم کو بلند کیا۔ پھر علم کو عبد الدار کے ایک غلام ثواب نے اٹھایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک ضرب لگائی کہ اس کا داہنا ہاتھ قطع ہو گیا۔ اس ملعون نے بائیں ہاتھ میں علم لیا۔ آپ نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا، لیکن اس نے علم کو اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے سنبھالا اور کہا، اے بنی عبد الدار، کیا جو شرط نصرت کی تھی میں بجا نہیں لایا؟ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے سر پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور اس کو جہنم واصل کیا۔ پھر علم کو علقمہ حارثیہ کی بیٹی نے اٹھایا۔ اتنے میں علی دوسرے فوجیوں سے جنگ میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کا غلبہ دیکھ کر مشرکین پیچھے ہٹنے لگے۔ مشرکین کے لڑکھڑاتے پیروں کو غنیمت جانتے ہوئے وہ تیر انداز جن کو لشکر اسلام کے بائیں جانب تعینات کیا گیا تھا، غنیمت کی لالچ میں آ کر اپنا مورچہ چھوڑ گئے۔ ان کے سالار عبداللہ بن جبیر انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کا اصرار بے سود رہا۔ خالد نے مسلمانوں کی لالچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہاڑی پر بچ جانے والے باقی تیر اندازوں پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ اتنے میں اکرمہ بھی خالد سے آ ملا اور ان سب نے مل کر مشرکین کے پیادوں کے تعاقب میں مصروف مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر دیا۔ پیچھے سے جب اکرمہ اور طلحہ کے لشکر نے مسلمانوں پر چڑھائی کی تو بھاگنے والا مشرک لشکر بھی مسلمانوں پر حاوی ہو گیا اور ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہوئی۔ یوں مسلمان فوج میدان جنگ سے بھاگنے لگی۔ رسول معظم ان کو آوازیں دیتے رہے، لیکن کسی نے نہ سنا۔ میدان میں علی علیہ السلام، حمزہ علیہ السلام اور چند مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہ بچا۔ حمزہ علیہ السلام اور باقی صحابہ ادھر ادھر لڑ رہے تھے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام اور ابو دجانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ اتنے میں علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی
اور بتایا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار علی علیہ السلام کو دی اور علی پھر جنگ میں مصروف ہو گئے، اور آسمان سے ایک ندا آئی کہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ ادھر جناب حضرت حمزہ کی طاق میں وحشی نامی شخص بیٹھا تھا، جس کو ہندہ نے دولت کی لالچ دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام یا حمزہ علیہ السلام میں سے کسی ایک کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ حمزہ کی طاق میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ حمزہ علیہ السلام لڑتے لڑتے کیچڑ کے پاس آ گئے تھے، جہاں پانی کے ٹھہرے رہنے کی وجہ سے گڈھا بن چکا تھا۔ حمزہ علیہ السلام کے گھوڑے کا پیر گڈھے میں آنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام گھوڑے سمیت زمین پر گر گئے۔ وحشی کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جس سے اس ملعون نے حمزہ علیہ السلام پر وار کیا اور حمزہ شہید ہو گئے۔ بالآخر دو لشکر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ ابو سفیان دامن کوہ کے قریب آیا جہاں مسلمان موجود تھے، اور بتوں کی ثناء گوئی کرتے ہوئے یوم احد کو یوم بدر کے برابر قرار دیا۔